بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز چھوڑ دینے والے کی سزا کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا، جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ کہیں گے ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، اور ہم بحث کرتے تھے بحث کرنے والوں کے ساتھ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے کہ آدمی اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے کہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے۔ ابو داؤد و سنن نسائی میں ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے، اور ترمذی میں ہے کہ کفر و ایمان کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے، اور ابن ماجہ میں ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے۔ صحیح حدیث جسے امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حد ہمارے اور ان کے درمیان نماز ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ امام طبرانی نے ایسی سند کے ساتھ جس میں کوئی نقص نہیں بیان کیا ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے واضح طور پر کفر کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ بندے اور کفر یا شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینے کا ہے، جب اس نے نماز چھوڑ دی تو وہ کافر ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بندے اور شرک کے درمیان سوائے نماز چھوڑ دینے کے اور کوئی فرق نہیں ہے، جب اس نے نماز چھوڑ دی تو واقعی وہ مشرک ہوا۔ ایک اور روایت میں ہے جس کی سند حسن ہے، اسلام اور دین کی بنیادوں کی عزت تین چیزیں ہیں جن پر اسلام کا دار و مدار ہے، جس شخص نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا اور وہ اس کی وجہ سے کافر ہے، اس کا خون حلال ہے۔ پہلی چیز گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دوسری چیز فرض نماز ہے، اور تیسری چیز رمضان کے روزے۔ ایک دوسری حدیث میں جس کی سند بھی حسن ہے موجود ہے کہ جس نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، اس کا کوئی عمل اور کوئی صدقہ قبول نہیں، اس کی جان و مال حلال ہے۔ اور امام طبرانی وغیرہ نے ایسی سندوں کے ساتھ جن میں کوئی نقص نہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، مجھے میرے دلی دوست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خصلتوں کی وصیت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، اور جان بوجھ کر نماز مت چھوڑو، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل گیا، اور برائی کے پیچھے مت پڑو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور شراب مت پیو کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے حدیث بیان کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نماز کے سوا کسی عمل کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، اور صحیح حدیث میں ہے کہ بندے اور کفر اور ایمان کے درمیان نماز کا فرق ہے، جب بندے نے اسے چھوڑ دیا تو وہ مشرک ہو گیا۔ محدث بزار نے روایت کی ہے کہ اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جس کی نماز نہیں، اور اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہے، اس شخص کا ایمان نہیں جس میں ایمانت نہیں، اور اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جس کی نماز نہیں، اور دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو انسان میں سر کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب میری آنکھ خراب ہو گئی تو ساتھیوں نے کہا ہم آپ کا علاج کریں گے لیکن کچھ دن نماز چھوڑ دو۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی سند کے ساتھ جس میں کوئی نقص نہیں مطابعات میں روایت کی ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بنیادی عمل بتا دیں جو عمل کر کے میں جنت میں جا سکوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چاہے تمہیں کتنی تکلیف دی جائے اور جلا دیا جائے، اور اپنے والدین کی اطاعت کرو، خواہ تجھے تیرے مال سے اور ہر چیز سے چاہے وہ تیرے بے دخل کر دیں، اور جان بوجھ کر نماز مت چھوڑو،
اس لیے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اس سے ختم ہو گئی۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام جہنم کے دروازوں پر اس میں داخل ہونے والوں پہ لکھ دیا۔ طبرانی اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے جس نے نماز چھوڑی گویا اس کے اہل و عیال اور مال برباد ہو گئے۔ اور حاکم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اے جماعت قریش، نماز کی پابندی کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، ورنہ میں کسی آدمی کو بھیجوں گا کہ دین کے اس معاملے میں تمہاری گردنیں اڑا دے۔ اور بازار کی روایت میں ہے کہ اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں جس کی نماز مکمل نہیں، اور اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو درست نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں فرض کی ہیں، اگر 3 بھی ان میں سے ادا کرے گا تو فرض ادا نہیں ہوگا جب تک 4 پر عمل نہ کرے گا۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ رمضان، نمبر 4 حج بیت اللہ شریف۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ مریم آیت نمبر 59 میں، پھر چند ناخلف ان کے بعد ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز چھوڑ دی اور خواہشات کی پیروی کی، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی، اور ہاں جس نے توبہ کر لی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضائع کرنے سے مراد بالکل چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اپنے اوقات سے مؤخر کر دینا مراد ہے۔ امام الطالعین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے یہ معنی ہے کہ نماز ظہر نہ پڑھے حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو جائے، اور نماز عصر نہ پڑھے حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو جائے، اور مغرب نہ پڑھے حتیٰ کہ عشاء ہو جائے، اور عشاء نہ پڑھے حتیٰ کہ فجر ہو جائے، اور نماز فجر نہ پڑھے حتیٰ کہ سورج نکل آئے۔ اور جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر عمل پر مصر ہے اور توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے غی سے خبردار فرمایا ہے، جو دوزخ کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، عذاب بہت سخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 میں، مومنو تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ ذکر اللہ سے مراد یہاں 5 نمازیں ہیں۔ جو ان نمازوں کے وقت اپنے مال، تجارت یا صنعت و حرفت یا اولاد میں مصروف رہا وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال میں سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، اگر نماز درست ہوئی تو کامیاب ہوگا اور نجات پائے گا، اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو ناکام ہوگا اور نقصان اٹھائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ الماعون آیت نمبر 4 تا 5 میں، تو ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو لوگ اپنی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو اپنے وقت مقررہ سے مؤخر کر دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عمدہ سند کے ساتھ اور طبرانی احمد ابن حبان نے اپنی صحیح روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی وہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور نجات بن جائے گی، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی تو قیامت کے روز اس کے لیے نہ روشنی ہوگی، نہ دلیل اور نہ نجات، اور وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک عالم نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ جب مال کی وجہ سے وہ نماز سے غافل ہوا تو وہ قارون کے مشابہ ہوگا تو اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، یا وہ اپنی حکومت کی وجہ سے نماز سے غافل ہو گیا تو وہ فرعون کے مشابہ ہوگا تو اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، یا وہ اپنی وزارت کی وجہ سے نماز سے غافل ہو گیا تو اس صورت میں وہ حامان کے مثل ہوگا اور وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یا تجارت و کاروبار کی وجہ سے نماز سے غفلت برتے گا تو ابی بن خلف کے مشابہ ہوگا، لہٰذا اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور بزار نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس کے فرمان بارے میں پوچھا، الذین هم عن صلاتهم ساہون سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو
اوقات سے مؤخر کر دیتے ہیں۔ ابو یعلا نے سند حسن کے ساتھ حضرت مصعب بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ ابا جان اس روایت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو اپنی نماز کے دوران بے دھیان نہیں ہوتا اور دل میں کچھ سوچنے نہیں لگتا؟ تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد نہیں بلکہ نماز کے وقت کو ضائع کرنا مراد ہے، اور ویل سے عذاب کی سختی مراد ہے۔ اور بعض کہتے ہیں ویل دوزخ کی ایک وادی ہے جس میں پہاڑ بھی اگر ڈال دیے جائیں تو گرمی کی شدت سے پگھل جائیں۔ یہ وادی ان لوگوں کا مسکن ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت سے بے وقت کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر توبہ کر لیں اور اپنی اس زیادتی پر نادم ہو تو بچ جائیں گے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ جس کی نماز رہ گئی گویا اس کے اہل و عیال اور مال برباد ہو گئے۔ اور حاکم رحمۃ اللہ نے ایک روایت میں جس کی توثیق میں اختلاف ہے اور اکثر نے کہا ہے کہ نہیں ہے، جس نے بغیر عذر کے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی وہ کبیرے گناہوں کے دروازے میں سے گزرا۔ امام بخاری و مسلم اور دوسرے چاروں محدثین نے روایت کی ہے کہ جس شخص کی نماز اثر رہ گئی گویا اس کے اہل و عیال اور مال برباد ہو گئے۔ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں یہ اضافہ کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے کہ وقت نکل جائے، اور امام نسائی نے اس طرح روایت کی ہے کہ جس کی کوئی نماز رہ گئی تو گویا اس کے اہل و عیال اور مال برباد ہو گئے، مراد نماز اثر ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ اور ثنائی رحمۃ اللہ نے بھی نماز اثر ہی مراد لی ہے کہ پہلی کسی امت پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، تو جو تم میں سے آج اس کی حفاظت کرے تو اس کا اجر دگنا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ خدا کا کرنا کوئی نہ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کرتا۔ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ آج رات کو 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھے اٹھایا اور کہا چلیں۔ میں ان کے ہمراہ چل پڑا۔ ہم ایک آدمی کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا اور ایک آدمی اس کے سر پر پتھر لیے کھڑا تھا اور پتھر اس کے سر پر گراتا تھا اور وہ پتھر اس کے سر پر لگ کر لڑک جاتا تھا۔ دوسرا شخص اس پتھر کو لینے جاتا، جب پتھر لے کر واپس آتا تو اس کا سر سالم ہو گیا ہوتا، پھر وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا، اس طرح مسلسل ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا سبحان اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا چلیں چلیں۔ پھر ایک شخص کے پاس آئے جو پشت کے بل لیٹا ہوا تھا اور ایک شخص لوہے کا کانٹا لیے چہرے کے ایک طرف کے جبڑے، نتھنے اور آنکھوں کو گردن تک چیرتا ہوا دوسری جانب چلا جاتا، پھر دوسری جانب آتا، دوسری طرف بھی اسی طرح جبڑوں، نتنوں اور آنکھوں کو کاٹنے سے چیرتے چلا جاتا، اور دوبارہ پہلی طرف آتا تو اس طرف کا جبڑا، نتنا اور آنکھیں درست حالت میں آ گئی ہوتی، پھر مقرر اسے اس طرح کانٹے سے پھاڑ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سے کہا سبحان اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آگے چلیں، تو ہم چل پڑے حتیٰ کہ ہم تنور کی طرح کے ایک الاؤ کے پاس آئے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ فرماتے تھے اس میں سے گونج اور آوازیں آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں نظر آئیں جنہیں نیچے سے شعلہ اٹھا کر اوپر لے آتا، جس سے وہ لوگ چیخو پکار و آزاری کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگے آپ آگے چلیں۔ پھر ایک نہر پر آئے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ نہر خون کی طرح سرخ تھی، اس میں ایک آدمی تیر رہا تھا اور کنارے پر ایک آدمی کھڑا تھا جس نے بڑی تعداد میں پتھر اپنے پاس جمع کر رکھے تھے۔ جب وہ شخص تیرتا ہوا کنارے پر آتا تو وہ کنارے والا آدمی اس تیرنے والے کے منہ میں ایک پتھر ٹھونس دیتا اور چلا جاتا اور نہر میں تیرنے لگتا، اور پھر کنارے کی طرف آ کر اپنا منہ کھول دیتا اور کنارے والا شخص پتھر اس کے منہ میں ٹھونس دیتا۔ میں نے ان سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے آپ چلیں۔ ہم چل پڑے حتیٰ کہ ہم نہایت کر یہ شکل آدمی کے پاس پہنچے کہ اس سے زیادہ بد شکل تم نے نہ دیکھا ہوگا۔ اس کے پاس آگ کا الاؤ ہے جسے وہ بھڑکاتا ہے اور اس کے ارد گرد دوڑتا
میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ مجھ سے کہنے لگے آپ آگے چلے تو ہم ایک گنجان باغ میں پہنچے جس میں دور تک سبزہ ہی سبزہ اور پھول ہی پھول تھے، اور اس باغ میں لمبے قد کا ایک آدمی تھا جس کا سر آسمان تک بھی نظر نہیں آتا تھا، جس کے ارد گرد میں نے بہت سے لڑکے دیکھے بیٹھے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ آدمی کون ہیں اور یہ لڑکے کون ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگے آپ آگے چلیں تو ہم چل پڑے اور ایک عظیم درخت کے پاس پہنچے کہ ایسا خوبصورت اور عظیم درخت میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس پر سے چڑھ جائیں تو ہم اس پر چڑھ کر ایک شہر میں پہنچے جو سونے اور چاندی کے اینٹوں سے تعمیر ہوا تھا۔ ہم نے شہر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھولنے کو کہا تو دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا، تو ہم نے وہاں کچھ لوگ دیکھے جن کا جسم آدھا حصہ حسین و جمیل تھا جیسا کہ ہوتا ہے اور آدھا حصہ بدصورت تھا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ ان دونوں نے انہیں کہا کہ اس نہر میں کود پڑو، اور نہر چل رہی تھی اور اس میں صاف پانی بہہ رہا تھا۔ وہ لوگ نہر کی طرف گئے اور اس میں کود پڑے، پھر ہمارے پاس واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ حسین و جمیل صورت میں آ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا محل ہے۔ میری نظر اوپر اٹھی تو بادل کی طرح سفید ایک محل نظر آیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا یہ آپ کا محل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، چھوڑو میں اس کے اندر جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں، لیکن آپ اس میں جائیں گے ضرور۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا آج رات تو میں نے عجیب چیزیں دیکھی ہیں۔ یہ میں نے کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا آدمی جس کے پاس آپ آئے تو اسے پتھر سے مارا جا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے علم قرآن حاصل کیا، پھر اسے پسے پش ڈال دیا، فرض نماز سے غافل ہو کر سو جاتا، اور وہ شخص جس کے جبڑے اور نتنے گردن تک پھاڑ دیے جاتے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جو صبح گھر سے نکلتا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا اور ہر طرف پھیل جاتا، اور وہ ننگے مرد اور عورتیں جو تنور جیسی چیز میں پڑے جل رہے تھے وہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں تھیں، اور جسے آپ نے دیکھا کہ وہ نہر میں تیر رہا تھا، وہ پتھر کے لقمے کھاتا تھا، وہ سود کھانے والا تھا، اور وہ بدمنظر مکروہ صورت آدمی جو آگ کے پاس الاؤ بھڑکا رہا تھا وہ دوزخ کا داروغہ مالک تھا، اور وہ طویل قد آدمی جو باغ کے اندر تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ لڑکے بالے جو آپ کے ارد گرد موجود تھے وہ لڑکے تھے جو فطرت اسلام پر لڑکپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ کسی مسلمان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مشرکین کی اولاد بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اولاد مشرکین بھی، اور جن کا نصف جسم خوبصورت نصف بدصورت تھا، وہ تھے جن کے نیک بد اعمال ملے جلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے معاف کر دیا۔ غزار رحمہ اللہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے اور وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے تھے اور کبھی وقفہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ تھے جن کے سر نماز سے بھاری ہو جاتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ بے نمازی کو روز قیامت لائے جائے گا تو اس کے منہ پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر ہے اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کرنے والے، دوسری سطر اے اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہونے والے، تیسری سطر آج تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ یہاں اس حدیث میں 14 سزائیں ذکر کی گئی ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں 15 کا ذکر ہے، شاید راوی 15ویں بیان کرنا بھول گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں لے جانے کا حکم دے گا اور آدمی عرض کرے گا اے پروردگار کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنے کی وجہ سے اور میرے نام کی جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے۔ کسی محدث نے روایت کی ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ دعا کرو کہ اے اللہ ہم میں کسی کو بدبخت اور محروم کو رہنے دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو بدبخت محروم کون ہیں؟ صحابہ کرام اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا نماز چھوڑنے والا۔ نیز روایت میں ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے نماز ترک کرنے والوں کا چہرہ سیاہ ہوگا
اور یہ کہ جہنم میں ایک وادی ہے جسے علم کہتے ہیں، اس میں سانپ ہیں، ہر سانپ اونٹ کی گردن کے موقف موٹا ہے، لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جو نماز کو طاق کوٹ سے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 برس تک جوش کرتا رہے گا، جس سے اس کا گوشت گل کر بہہ پڑے گا۔ روایت ہے کہ ایک اسرائیلی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کی کہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے اور میں نے اسے توبہ کر لی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرمائیں کہ میرا گناہ بخش دے اور میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے زنا کاری کی اور ایک بچے کو جن کر اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بدکار یہاں سے دفع ہو جا، ایسا نہ ہو کہ تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں جلا کر راکھ کر دے۔ وہ عورت شکستہ دل ہو کر وہاں سے نکلی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا پروردگار تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام تم نے توبہ کرنے والی کو واپس کیوں لوٹا دیا؟ کیا اس سے برا تم نے کوئی نہیں دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل اس سے برا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے والا۔ یہ بھی روایت ہے کہ ایک بزرگ اپنی بہن کو دفن کرنے گئے تو دفن کے وقت ان کی رقم کی ایک تھیلی قبر میں گر گئی اور انہیں اس کا پتہ نہ چلا۔ جب واپس لوٹے تو انہیں یاد آیا، واپس آ کر انہوں نے قبر کھودی تو انہوں نے دیکھا کہ قبر میں آگ بھڑک رہی ہے۔ انہوں نے اس پر مٹی ڈالی اور روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے اماں جان بتائیں میری بہن کیا عمل کرتی تھی؟ غمگین ہو کر ماں نے پوچھا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اماں جان میں نے اس کی قبر میں آگ بھڑکتی دیکھی ہے۔ یہ ماں یہ سن کر رو پڑی اور کہنے لگی بیٹے تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور بے وقت ادا کرتی تھی، دیکھیں نماز میں تاخیر کرنے والوں کا یہ حال ہے تو اس کا کیا حال ہوگا جو بالکل نماز نہیں پڑھتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پورے طور پر وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق بخشے، وہ سخی شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔